معزز حاضرین، جیسا کہ ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، اور ذی الحجہ کا مہینہ اس کا شمار اشہر حرم میں ہوتا ہے۔ اشہر حرم یعنی 4 حرمت والے مہینے جن کا مقام، جن کا مرتبہ اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت زیادہ ہے، ان شہروں میں، ان مہینوں میں اس مہینے کا شمار اللہ رب العالمین کے پاس ہوتا ہے۔ بلکہ زمانے جاہلیت میں کفار اور مشرکین مکہ ان مہینوں کی قدر کرتے تھے، ان مہینوں میں قتال اور جنگ نہیں کرتے تھے، ان مہینوں میں حتی الامکان گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے تھے۔ اور اس میں بھی یہ جو شروع کے 10 دن ہیں، اس کو ہم عشرہ ذی الحجہ بولتے ہیں، ذی الحجہ کے پہلے 10 دن۔ ان دنوں کی بھی اللہ رب العالمین کے پاس بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ خود قرآن میں رب العالمین کا فرمان ہے والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ کون سے 10 راتیں؟ ذی الحجہ کی شروع کی 10 راتیں، یعنی شروع کے 10 دنوں کی رب العالمین نے اس آیت میں قسم کھایا، اور قسم کھا کر یہ بتایا کہ ان 10 دنوں کا مقام میرے نزدیک بہت زیادہ ہے۔ اور اسی طرح ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، اے لوگو تم مخصوص دنوں میں اللہ رب العالمین کا ذکر کرو۔ یوں تو ذکر زندگی بھر کرنا ہے، سال بھر کرنا ہے، جب تک زندگی باقی رہے تب تک کرنا ہے، لیکن ان 10 دنوں میں خصوصیت کے ساتھ تم اللہ رب العالمین کا ذکر کرو۔ کون سے 10 دن؟ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ان 10 دنوں سے مراد یا ایام معلومات سے مراد ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں۔ معزز حاضرین، ان دنوں میں ہمیں کثرت سے نیک کام کرنا چاہیے، نمازیں، نوافل، روزے، صدقہ، زکوٰۃ جو بھی نکالنا ہے، اور اسی طرح تحلیل، تکبیر، تحمید، اللہ رب العالمین کا کثرت سے ہمیں ذکر کرنا چاہیے، غریبوں کی مدد کرنا چاہیے، جہاں تک ہو سکے جتنی ہماری توفیق یا جتنی ہماری قدرت اور استطاعت ہے اس کے بقدر ہمیں نیک کام، اچھے کام اور اعمال صالحہ کرنا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا الْعَمَلُ الصَّالِحُ أَفْضَلُ مِنْهَا فِي هَذِهِ، اے لوگو عمل صالح، نیک کام ان 10 دنوں سے زیادہ افضل کسی اور دن میں نہیں ہے۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول، اگر کوئی آدمی جہاد میں جاتا ہے کیا ان 10 دنوں کی عبادت جہاد سے افضل ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، ان 10 دنوں کی عبادت، ان 10 دنوں میں اگر کوئی نیک کام کرتا ہے، اعمال صالحہ کرتا ہے، اللہ کی بندگی کرتا ہے، تو وہ عبادت جہاد فی سبیل اللہ سے بڑھ کر ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ سے بڑھ کر ہے، اللہ یہ کہ کوئی آدمی اپنی جان اور اپنے مال کے ساتھ جہاد میں جاتا ہے اور اپنی جان بھی گنوا دیتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، اور اپنا مال بھی قربان کر دیتا ہے، اور نہ جان کے ساتھ لوٹتا ہے نہ مال کے ساتھ، بلکہ جا کر مال چھوڑ کر شہید ہو جائے، تو وہ جہادی، وہ مجاہد اللہ رب العالمین کے پاس افضل ہے۔ تو معزز حاضرین، اس حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ان دنوں میں عبادت کی بڑی اہمیت ہے، لہٰذا ان 10 دنوں میں کثرت سے ہمیں اللہ رب العالمین کی عبادت اور بندگی کرنا چاہیے۔ اور ایک بات یہ ہے کہ یہ 10 دن سال کے جتنے دن ہیں سب دنوں سے افضل ہے، پورے دنوں سے افضل ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، لوگوں نے پوچھا کیا ذی الحجہ کے 10 دن افضل ہیں یا رمضان کے آخری 10 رات؟ تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر
دن کا اعتبار کریں گے تو 10 ذی الحجہ کے 10 دن رمضان کے آخری 10 دنوں سے افضل ہے۔ دنوں کا اعتبار کریں گے تو رمضان کے آخری 10 دنوں سے بھی افضل یہ ذی الحجہ کے 10 دن ہیں۔ اگر راتوں کا اعتبار کریں گے تو راتوں میں رمضان کے آخری عشرے کی 10 راتیں دیگر راتوں سے افضل ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان 10 دنوں میں عرفہ کا دن ہے اور یوم النحر ہے، عرفہ کا دن ہے اور قربانی کا دن ہے۔ یہ 2 دن اللہ رب العالمین کے نزدیک بڑی اہمیت والے دن ہے، بڑے معزز اور بڑے مقام والے دن ہے، اس لیے دنوں کے اعتبار سے ان 10 دنوں کی اہمیت ہے۔ اور چونکہ رمضان کے آخری 10 راتوں میں لیلۃ القدر ہے، شب قدر ہے، اس لحاظ سے رمضان کی آخری 10 راتیں دیگر راتوں سے اہمیت والی ہیں اور افضل ہیں۔ تو معزز حاضرین، جیسا کہ ابھی میں نے بتایا کہ عرفہ کا دن ان 10 دنوں میں ہے، اس دن بھی ہمیں روزہ رکھنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، توبہ اور استغفار ہمیں کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اگر بندوں کو سب سے زیادہ کسی دن جہنم سے آزاد کرتا ہے، جہنم سے اگر سب سے زیادہ اللہ رب العالمین لوگوں کو آزاد کرتا ہے تو وہ عرفہ کے دن ہے۔ رمضان سے بھی زیادہ اللہ رب العالمین عرفہ کے دن لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پورے دنوں میں سب سے افضل دن یوم النحر ہے۔ یوم النحر 10 ذی الحجہ یعنی عید کا دن، قربانی کا دن، یوم النحر جس کو ہم کہتے ہیں، یہ دن اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے زیادہ افضل ہے۔ ذرا سوچو کہ اللہ رب العالمین کی یاد میں اس دن اللہ رب العالمین کی قربت حاصل کرنے کے لیے، تقرب حاصل کرنے کے لیے لاکھوں کروڑوں ذبیحے ذبح ہوتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کو وہ دن کتنا پسند ہوگا۔ آپ کو معلوم ہے کہ اگر کوئی ایک آدمی غیر اللہ کے لیے ایک چھوٹا سا جانور بھی قربان کر دے، وہ مشرک ہے، وہ کافر ہے، ہمیشہ وہ جہنم میں جائے گا۔ ایک جانور بھی اگر غیر اللہ کے نام سے ذبح کر دے۔ اس کے برخلاف ذرا سوچیں کہ اگر اللہ کے نام پہ پوری دنیا میں کروڑوں ذبیحے ذبح ہوں، کروڑوں لوگ قربانی کریں، تو اللہ رب العالمین کو کتنا یہ عمل پسند ہوگا۔ قربانی کے تعلق سے 2 باتیں مجھے آپ کو بتانا ہے۔ سب سے پہلے، آج کل ایک مسئلہ چل رہا ہے کہ قربانی کرنا افضل ہے یا صدقہ کرنا۔ جیسا کہ بہت سارے لوگوں کو یہ میسج آیا ہوگا یا بہت سارے لوگ یہ بات وائرل کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے کہ ان دنوں میں چونکہ غریب بہت ہیں، لوگ لاک ڈاؤن کی وجہ سے پریشان ہو گئے ہیں، تنگ دست ہو گئے ہیں، لہٰذا صدقہ کرنا افضل ہے۔ یقیناً یہ بات بہت غلط ہے، یقیناً یہ بات غلط ہے۔ بس صدقہ تو آپ زندگی بھر کبھی بھی کر سکتے ہیں، لیکن قربانی صرف ان دنوں میں کر سکتے ہیں، اور قربانی کا مقصد ہی صدقہ ہے، غریبوں کو کھلانا ہے، غریبوں کو گوشت تقسیم کر کے ان کے زندگیوں میں خوشیاں لانا ہے۔ تو قربانی کرنے سے ایک طرف رب العالمین کا تقرب ہو رہا ہے، اللہ رب العالمین کے نام پہ ذبیحے ذبح ہو رہے ہیں، تو دوسری طرف صدقہ اور خیرات بھی ہو رہا ہے، صدقہ اور خیرات بھی ہو رہا ہے، اور غریبوں کو گوشت مل رہا ہے، وہ خوشی خوشی اس گوشت کو کھا سکتے ہیں۔ تو لہٰذا اس قسم کے جو بھی باتیں ہیں اس کو وائرل نہ کریں، اس کو عام نہ کریں۔ یقیناً قربانی کا مقام اللہ رب العالمین کے پاس بہت زیادہ ہے،
اور دوسری بات یہ ہے کہ آج کل لوگوں میں قربانی ایک اسٹیٹس سمبل بن چکا ہے. آج کل لوگ قربانی کرنے کو ایک اسٹیٹس بنا چکے ہیں. یہ سوچتے ہیں کہ ہم لوگ قربانی نہ کریں گے تو لوگ کیا سمجھیں گے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہٹے کٹے بکرے تلاش کر لوگوں پر فخر کر کے، لوگوں کو دکھا کر، لوگوں کو بتا کر قربانیاں کرنا چاہتے ہیں. ان کا مقصد اللہ رب العالمین کا تقرب ہے یا نہیں وہ تو نہیں جانتے، لیکن یہ تو ہے کہ ان کے عمل سے ریاکاری ضرور جھلک رہی ہے، ان کے عمل سے دکھاوا ضرور نظر آ رہا ہے. حالات تو یہ اتنے برے ہو گئے ہیں آج قربانی کے متعلق کہ لوگ کیا کہتے ہیں یہ سوچ کر غریب قرض کر کے قربانی کر رہا ہے. ذرا بتاؤ اگر کوئی آدمی لوگوں کو دکھانے کے واسطے لوگ کیا کہیں گے یہ سوچ کر اگر قربانی کر رہا ہے تو اس کی قربانی کیسے قبول ہوگی، اس کی قربانی کیسے قبول ہوگی. لہذا قربانی یہ رب العالمین کا تقرب کا ذریعہ ہے. آپ اپنی حیثیت کے مطابق جتنا دینا ہے دو، آپ کو اپنی حیثیت کے مطابق جتنا مہنگا بکرا خریدنا ہے خریدو، غلط نہیں ہے، لیکن آپ اس کو دکھاتے مت پھرو. لوگوں کے نزدیک آپ یہ باتیں پھیلاتے مت پھرو. بار بار 4 لوگ بیٹھے ہیں ان دنوں میں تو چل رہی ہے بحث قربانی کی. کوئی کہہ رہا ہے کہ میں 30,000 کا بکرا دیکھا، کوئی کہہ رہا ہے کہ میں 28,000 کا بکرا دیکھا، کوئی کہہ رہا ہے کہ میں بھی قرض لے کے مجھے بھی قربانی کرنی ہے. تو نعوذ باللہ یہ کیا ہے، یہ دکھاوا ہے، یہ ریا ہے. یقیناً اللہ رب العالمین کو ایسی عبادتوں کی ضرورت ہے ہی نہیں. آپ کے پاس استطاعت ہے، آپ قرض کر کے قربانی کر سکتے ہیں، یہ غلط نہیں ہے، لیکن آپ اللہ کے تقرب کے لیے قربانی کرو، لوگوں کو دکھانے کے لیے قربانی مت کرو. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اے لوگوں، تمہاری قربانیوں کا خون، تمہاری قربانیوں کا گوشت اللہ رب العالمین کو نہیں پہنچتا. ولیکن ینالہ التقوی منکم، لیکن تمہارے دلوں کے اندر جو اخلاص ہے، جو للہیت ہے، جو خشیت ہے، جو اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنے کا جو مادہ آپ کے اندر ہے، جو جذبہ ہے، وہ جذبہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے. چاہے آپ کتنی بھی چھوٹے جانور کا قربانی کیوں نہ کرو، لیکن آپ کے اندر للہیت اور اخلاص ہے تو یقیناً یہ قربانی رب العالمین کے نزدیک بہت بڑے مقام والی قربانی ہے. اللہ رب العالمین کے نزدیک یہ قربانی کا بڑا مقام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو جو چیز چاہیے انسانوں کا دل میں جو تقوی، للہیت، وہ رب العالمین کو حاصل، اللہ رب العالمین کو دیکھنا ہے تو اللہ رب العالمین اسی کے بقدر انسان کو اجر و ثواب بھی رب العالمین عطا کرے گا. لہٰذا اللہ کے واسطے ایسا مت کرو، آپ جتنا ہو سکے اپنی طاقت کے مطابق للہیت کے ساتھ قربانی کرنے کی کوشش کرو. اور اسی طرح ایک بات یہ کہنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں، ان دنوں میں عمل صالح بہت افضل ہے. فَأَكْثِرُوا مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ. اے لوگوں، لہٰذا تم تحلیل، تکبیر، تحمید، الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس قسم کے جتنے بھی اذکار ہیں کثرت سے پڑھو، کثرت سے پڑھو، کثرت سے پڑھو. یہ پورا عشرہ اللہ رب العالمین کے ذکر کرنے کا عشرہ ہے.
لہٰذا کثرت سے رب العالمین کا ذکر کرو. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو ان دنوں میں کثرت سے اس کی بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کثرت سے اس کو یاد کرنے کی رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمارے حالات کو تو درست فرما. اے اللہ ہم پر بارشوں کو نازل فرما. اے اللہ ہم بارشوں کے محتاج ہیں. اے اللہ تو ہم پر بارشوں کو نازل فرما. اے اللہ یہ کورونا جو وبا عالم میں تو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، لوگ اے اللہ جس سے پریشان ہیں، اے اللہ اس وبا سے، اس خطرناک بیماری سے اے اللہ تو ہمیں محفوظ رکھ. اے اللہ جو بھی بیمار ہیں اے اللہ ان کو صحت و تندرستی تو عطا فرما. جو مقروض ہیں اے اللہ ان کے قرضوں کو تو پورا فرما. اے اللہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے اور دیگر وجوہات کی وجہ سے اے اللہ جو پریشان ہیں، معیشت کو لے کر جو بے چین ہیں، اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما. اللہ ہماری تجارتوں میں، ہمارے رزق میں، ہماری کمائیوں میں تو برکت عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.